الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت سے ایک دو مرتبہ درود پاک پڑھیے. کوئی خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید، اس لا ریب کتاب کے 22ویں پارے میں مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی. اور یہ مومن کو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مومن میرے حکم کو مانتا ہے. حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما.
اس آیا مبارکہ کا ترجمہ ہے، فرمایا اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجو۔ اللہ نے کنہیں کہا؟ بولیے، مومنوں کو۔ مومن کو ایمان والا بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ کسے اللہ نے کہا کہ درود و سلام بھیجنا ہے؟ ایمان والا۔ مل کے ذرا بولیے، کسے کہا؟ ایمان والا۔ ایمان والوں کو۔ آپ میں سے کون کون ایمان والا ہے؟ ذرا ہاتھ اپنا اوپر کر کے ایمان والا ہونے کی گواہی دیں۔ ماشاءاللہ، ذرا ارد گرد دیکھیے، کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے؟ دیکھیے گا، ماشاءاللہ سٹیج پہ بھی سب کا ہاتھ اوپر ہے، الحمدللہ۔ تو اتنے مومن بیٹھے ہوں اور اللہ نے مومن کی یہ نشانی بھی بتائی ہو کہ وہ درود و سلام میں کنجوسی نہیں کرتا، وہ درود و سلام پڑھنے میں پڑھتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو جو مومن ہے وہ ذرا بلند آواز سے پڑھے، جو بے ایمان ہے وہ بالکل نہ پڑھے، کیونکہ بے ایمان کو اللہ نے نہیں کہا، میں بھی نہیں کہتا۔ جو مومن ہے وہ ذرا ایک مرتبہ پڑھے اور پتہ چلے مومنوں کا مجمع ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ جزاکم اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، تمام مخلوق کا رازق، وحدہ لا شریک رب ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم، تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے وسیلہ جلیلہ سے خلاق کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک، جس کا اہتمام و انصرام جناب محترم المقام حاجی محمد یونس صاحب اور ان کے دیگر برادران، گھر والے، انہوں نے مل کے کیا اور بڑی محبت سے، عقیدت سے، خلوص سے اس محفل پاک کو سجایا۔ ان کی دعوت پہ میں بھی اور آپ سب بھی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ محافل میں حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بولیے آمین۔ دوستان عزیز، جو دعوت نامے پہ موضوع لکھا ہے، اس محفل پاک کا عنوان ہے یوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ اس ہستی کا نام ہے جو صحابہ میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، اور اس ہستی کو نبی علیہ السلام کی سب سے طویل رفاقت نصیب ہوئی۔
مل کے بولیے سبحان اللہ۔ ویسے تو قرآن و حدیث کا یہ پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے جب 9 ہجری میں حج فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں آقا علیہ السلام نے اس کے 1 سال بعد ہی اگلے سال جو حج آیا آپ نے وہ حج فرمایا۔ اور جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو یہ بات صحابہ کے اندر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج پہ تشریف لے کے جانا ہے۔ تو صحابہ بھی کثرت سے، شاید کوئی کچھ صحابہ ہوں جو نہ پہنچے ہو، ورنہ سارے ہی اس حج کے موقع پہ رسول اللہ کے ہمراہ مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں پہنچے۔ جب صحابہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تو ان کی تعداد کوئی 1,24,000 یا 25,000 کے قریب تھی، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ وہاں پہ جمع ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، کیونکہ سارے تو نہیں آ سکے ہوں گے نا، کئی ایسے ہوں گے جن تک خبر نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ دور موبائل کا نہیں ہے، ٹیلی فون کا نہیں ہے، اس دور میں باقاعدہ کوئی ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا، کوئی پیغام رسانی کا ذریعہ بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی اگر گھر کے اندر 2 افراد ہیں یا 3 افراد ہیں، کوئی پیچھے گھر کی نگرانی کے لیے بھی رہا ہوگا۔ بہرحال اگر منیمم بھی آپ لیں، منیمم تو 1.25 لاکھ تو اس میدان میں موجود تھے نا، تو 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور تمام امت کا اس بات پہ اجتماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی عظمت اور شان اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے کہ پوری امت جو قیامت تک موجود رہنی ہے، جس میں اب تک اربوں لوگ آ چکے اور اربوں شاید ابھی آئیں، ان اربوں میں عرب سے مراد یہ عرب ممالک کے رہنے والے نہ لیجئے گا، میں گنتی کا عرب بول رہا ہوں، ڈیجٹ جو ہے، بلینز آف پیپل مسلمان اس وقت ہیں، اور کئی آ چکے، کئیوں نے آنا ہے۔ یہ جو بلینز کی تعداد ہے، اربوں کی تعداد ہے، ان میں جو سب سے شان والی عظمت والی جماعت ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور قرآن میں کئی مقام ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ اب قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اب یہ آیا مبارکہ صحابہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وہ جو سب سے پہلے صحابی بنے، اور جو سب سے پہلے ہیں وہ سابقہ ہوں گے، سب سے پہلے اول من المہاجرین، اگلی کیٹیگری اللہ بیان فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد ابھی سینکڑوں میں تھی، 1000 تک نہیں پہنچی تھی، تھوڑی تعداد تھی، اور ان میں جو مکہ میں رہنے والے تھے ان کی تعداد شاید 100 بھی نہ ہو۔ ان پہ کفار مکہ نے بہت زیادہ ظلم کیے، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا، ان پہ کھانا پینا بند کیا۔ کیوں کیا؟
کہ تم اسلام چھوڑ دو، رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دو، جو پہلے مذہب بت پرستی تھا اس پہ آ جاؤ۔ اور اس میں تاریخ شاہد ہے کہ بہت سارے صحابہ پہ تشدد کیا گیا۔ آپ حضرت بلال حبشی کا واقعات سنتے رہتے ہیں اکثر علماء سے۔ بلال حبشی بھی مکہ کے رہنے والے تھے، اور ایک کافر ہے جس کا نام تھا امیہ، اس کے غلام تھے۔ اس دور کے اندر غلامی کا تصور دنیا میں رائج تھا۔ غلامی کیا تھی کہ بندے جو غریب ہوتے تھے وہ منڈیوں میں بکتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں جانور بکتے ہیں نا، اس وقت غریب بندے منڈیوں میں بکتے تھے، اور لوگ پیسے دے کے ان کے مالکوں سے خرید کے لاتے تھے، اور جسے خرید کے لائے اسے غلام کہتے تھے، اور اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، اس کو کھانا دیا جاتا تھا، وہ بھی مرضی ہے تو دے دے، مرضی ہے تو نہ دے، اور اس سے ساری زندگی کام لیا جاتا تھا۔ یہ غلامی تھی، اور یہ ظلم تھا انسان پہ۔ انسان پہ ظلم کرتا تھا، انسان کو مارتا تھا، انسان کی بے حرمتی کرتا تھا، انسان سے جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کے پاس مال و دولت پیسہ ہے وہ غریب پہ جس طرح چاہے تشدد کرے، خرید کے لے آئے۔ یہ غلامی تھی۔ بلال حبشی بھی غریب گھرانے کے تھے، بکتے ہوئے مکہ پہنچے۔ امیہ نامی کافر نے خریدا، زمیندار تھا، اس کے زمینیں تھی طائف کی طرف، زمینوں پہ کام کرنے کے لیے اس نے خریدا، دیگر اپنی ضرورت کے کام بھی کرواتا تھا، اپنی خدمت لیتا تھا۔ حضرت بلال حبشی آپ مکہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو آقا علیہ السلام کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب غلامی کا جو تصور ہے اس میں دین کی پابندی نہیں تھی۔ بھئی کوئی بت پرست ہے، اس کا غلام عیسائی ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی بت پرست نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے غلام ہو، مذہب بھی میرا رکھو۔ کوئی عیسائی ہے، اس کا غلام بت پرست ہو سکتا تھا۔ کوئی یہودی ہے، اس کا غلام آتش پرست ہو سکتا تھا، اس وقت لوگ آگ کو پوجنے والے بھی تھے۔ کوئی جناب آتش پرست ہے، اس کا غلام یہودی ہو سکتا تھا۔ یہ تو امیر غریب کا فرق تھا، اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا بھئی جو مذہب میرا ہے تو میرا غلام ہے، تو بھی وہی مذہب رکھ۔ کبھی تاریخ کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، اور نہ ہی لوگوں کو مذہب سے سروکار ہوتا تھا۔ وہ تو غلام رکھتے تھے خدمت لینے کے لیے۔ اب بلال حبشی بھی مذہب کے معاملے میں آزاد تھے، اگرچہ کافر کے غلام ہیں مگر مذہب جو مرضی رکھے، اس پہ کبھی کسی مالک نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ آپ کا گزر ہوا، آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی، دعوت ایمان پیش کی، بلال حبشی نے قبول کی، قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب اس بات کا امیہ کو کوئی تکلیف ہونے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھیے کافروں کا مسلمانوں سے بیہیو، ان سے ان کا جو ملنے جلنے کا طریقہ۔ امیہ نے بلال کو بلایا، کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ ہم نے محمد کو نہیں مانا تو تم بھی نہ مانو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ لوگ نہیں مانتے نہ مانے، میرے دل نے گواہی دی ہے، میں نے مان لیا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ تو میرا ملازم ہے، تو میرا غلام ہے، زر خرید غلام ہے، تو میں جو چاہوں گا تو ویسے کرے گا۔ آپ نے کہا میں تیرا غلام ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بھاگ کے کہیں نہیں جا رہا، جو تو مجھے کام کہتا ہے میں کرتا ہوں، جو خدمت لیتا ہے میں کرتا ہوں، جو ذمہ داری لگاتا ہے میں پوری کرتا ہوں، جو ڈیوٹی دیتا ہے میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ابھی میں نے کوتاہی نہیں کی، تو لہٰذا میں تیری غلامی میں ہوں، مگر مذہب تو میں اپنی مرضی کا رکھ سکتا ہوں نا۔ مذہب میں تو تیری اجارہ داری نہیں ہے، مذہب تیری مرضی کا تو نہیں ہوگا۔ کسی غلام پہ آج تک یہ
جو ہے ایسی بات امپلیمنٹ نہیں کی گئی، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، اس کو غصہ آیا، اس نے تماچا مارا، اس نے کہا میرے آگے بولتا ہے؟ آپ نے کہا دیکھ میں تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرا آقا ہے، تو نے مجھے خریدا ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں جس حال میں ہوں، تیری ہر بات مانتا ہوں، تو نے مجھے مارا میں پھر بھی خاموش ہوں، مگر مذہب جو ہے وہ میرا اپنا ہے، یہ میرا دل کا معاملہ ہے، مذہب تو میں نے اپنا رکھنا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ ایک طویل یہ جنگ ہے جو اکثر آپ نے علماء سے سنی، اس نے کوڑوں سے مارا، گرم لوہے کے راڈ کر کے سلاخیں کر کے جسم کو داغا، گرم۔ آج بھی اگر حاجی جائے نا مکہ شریف میں، سردیوں میں بھی وہاں پہ اے سی چلتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، تو مکے کا موسم گرم ہے اور زمین پتھریلی ہے، ننگے پاؤں اگر بندہ ایک اس طرح پاؤں رکھ دے تو پورے پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت پاؤں نہیں رکھا جاتا، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، پتھریلی زمین سخت ہو جاتی ہے، سخت زمین ہے اور گرم ہو جاتی ہے۔ اس نے گرم زمین پہ لٹایا، سینے پہ 2-2 3-3 من کے پتھر رکھے، گرم سلاخوں سے داغا۔ اب جناب بلال حبشی کا قصور کیا ہے؟ جرم کوئی نہیں، جرم یہ ہے کہ کلمہ پڑھا، جرم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ سے محبت کرتا ہے، جرم یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں پہ تشدد آج کا شروع نہیں ہوا، آج بھی آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ 2 سال پہلے برما میں کیا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے آگ کے اوپر انہوں نے جلائے، یہ ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ مسلمان تھے۔ فلسطین کے اندر یہودی ان کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے مارتے ہیں، جرم کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ عراق کو کیوں تباہ و برباد کیا گیا، جرم کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ لیبیا کو کیوں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، افغانستان کے اندر کیوں جنگ ہے؟ مسلمان ہے۔ اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی جنگ آج کی شروع نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی۔ اب جناب بلال حبشی کا کیا جرم ہے؟ جرم کوئی نہیں ہے، جرم یہ ہے کلمہ پڑھا۔ اب مذہب تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پوری غلامی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مالک کا مذہب اور ہے، غلام کا مذہب اور ہے، کبھی کسی نے مذہب پہ کوئی پابندی لگائی نہیں تھی۔ اب اس قانون کے تحت بلال حبشی پہ بھی کوئی پابندی نہیں آتی، مگر پابندی ہے، سختی ہے، مار ہے، ظلم ہے، اور ظلم بھی انتہا کا، ایسا ظلم کہ بندہ جانور کے ساتھ بھی نہ کرے، کیا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی تھانہ نہیں، کوئی سنوائی نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اس وقت ایسا نظام ہی کوئی نہیں تھا، کوئی بچانے نہیں آ رہا۔ اتنا مارا کہ جناب بلال حبشی قریب المرگ ہو گئے۔ قریب المرگ سمجھتے ہیں؟ بھئی ممکن ہے کہ آپ کی موت واقع ہو جاتی، اتنا تشدد کیا آپ پہ نبی علیہ السلام۔ یہ میں ایک جھلک پیش کر رہا ہوں، ایک جھلک، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ چونکہ میرا موضوع آج نہیں کہ میں وہ ظلم و ستم بیان کروں جو کفار نے مسلمانوں پہ کیے، یہ صرف آپ کو تھوڑی سی تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمان کس قدر مشکل حالات میں تھے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے عاشق بلال کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کوڑوں سے مارا جا رہا ہے، اس میں ظلم کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بھی بدتر اس سے رویہ رکھا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جب اپنے محبت کرنے والے، اپنے سے چاہت رکھنے والے، اپنا کلمہ پڑھنے والے جناب بلال کا یہ حال آپ تک پہنچا تو آپ اس وقت اس طرح صحابہ میں بیٹھے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد شاید 15 یا 16 ہو، بہت تھوڑے تھے مسلمان، 15-16 تعداد یا 20 ہوگی، تھوڑی تعداد۔ آقا علیہ السلام کے قرب میں کچھ صحابہ بیٹھے ہیں جن میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس وقت تھے، مگر عمر تھوڑی تھی،
عمر اس وقت کوئی 11 سال یا 12 سال کے قریب ہوگی، بچے تھے۔ اب صدیق اکبر بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شمار مکہ شریف کے اندر اس وقت امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار تھا، اور آپ بڑے دانا، بڑے مدبر، جس طرح ہر بندہ علاقے میں دانا نہیں ہوتا، آپ کا علاقہ ہے نا تو دانا، مدبر، انتہائی معتبر، جنہیں اللہ کی طرف سے کچھ خصوصیتیں ملی ہوں، وہ 2-4 لوگ ہوں گے، جو جنہیں ہم کہتے ہیں یہ پرے پچایت والا بندہ ہے، یا ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہی دانا بندہ ہے، بڑا عقل والا، بڑا سگڑ، بڑا ہی جناب سیانا، بڑی ہی سمجھ والا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایسے لوگوں میں تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس سے، یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس سے کچھ 1.5 سال پہلے ہی کلمہ پڑھا ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا تو آپ کے پاس کتنا مال تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے آپ 40,000 دینار کے مالک تھے۔ کتنے ہزار دینار؟ دینار کیا تھا؟ دینار سونے کا سکہ تھا۔ اس وقت سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے۔ چاندی کا سکہ کم مالیت کا ہوتا تھا، دینار زیادہ مالیت کا ہوتا تھا، اور اس کا وزن تقریباً 3 ماشے ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے 2.5 دینار ہوں تو 1 تولہ سونا ہوتا تھا۔ 1 تولے میں کتنے ہوتے تھے دینار؟ کتنے بولیے؟ 2.5 دینار، یعنی 40,000 دینار ہوں تو تولے کتنے بنے؟ 16,000۔ کتنے تولے بنے؟ 16,000 تولہ سونا آپ کے پاس کیش تھا، اور آپ بڑے ہی بلند پائے کے تاجر تھے، اور آپ کا تجارت کا قافلہ کئی 100 اونٹوں پہ مال لے کے جاتا تھا اور لے کے آتا تھا۔ یعنی اگر آج جو سونے کی مالیت ہے 90-91 ہزار روپے تولہ، اس کو اگر 16,000 سے ضرب دی جائے تو تقریباً 1.5 ارب روپیہ کیش آپ کے پاس تھا جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ 1.5 ارب روپیہ۔ وہ غریب آدمی نہیں ہے ابو بکر۔ سیدنا ابو بکر صدیق کسی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے، کسی کم عقل کا نام نہیں ہے، انتہائی دانا، انتہائی سمجھ والے، مکے کے اندر قابل عزت، تاجروں میں بلند مقام، 1.5 ارب کیش موجود ہے۔ مل کے بولیے، مل کے اب جب بلال حبشی کا سارا واقعہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اس کا مالک اسے بہت مار رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، اسے جان سے مار دے گا، اس پہ جناب گرم لوہے کی سلاخیں لگائی جا رہی ہیں، سینے میں بھاری بھرکم پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے سے پیٹا جا رہا ہے، یہ جو بڑے بڑے سوٹے ہیں نا اس طرح لکڑی کے، ان سے مارا جا رہا ہے۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھا؟ ذرا توجہ کیجئے، صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر وہ جانتے تھے جنہوں نے اتنی مارے کھائیں مگر دین کو چھوڑا نہیں۔ رسول اللہ تشریف فرما ہے، فرمایا کوئی ہے، آپ نے اس طرح صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کوئی ہے جو آج میرے بلال کو، میں نے کہا ہے بلال حبشی آپ کے مقدر پہ تو حوریں بھی قربان ہوتی ہوں گی، جنہیں نبی علیہ السلام فرما رہا ہے میرا بلال۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟
فرمایا کوئی ہے جو آج میرے بلال کو امیہ کے ظلم سے نجات دلائے؟ صدیق اکبر چپکے سے نکلے، امیہ کو جا کے ملے، کیونکہ آپ بھی مکے کے رہنے والے ہیں، امیہ بھی مکے کے رہنے والا ہے، امیہ سے آپ زیادہ امیر ہیں، زیادہ معتبر ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ قابل عزت ہے، جا کے ملے، جا کے پوچھا اے امیہ تیرا یہ غلام بلال تو اس سے بڑا ناراض ہے، تو اسے بیچ کیوں نہیں دیتا؟ اسے بیچ دے۔ اب وہ بڑا کافر بڑا سمجھدار تھا، اسے فوراً بات کھٹکی کہ یہ ابو بکر جو آج بلال کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس کا خریدار ہے اور یہ خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ وہ بھی بڑا سا کہتا ہے ہاں بھئی بیچ دوں گا۔ آپ نے کیا، آپ خوش ہو گئے کہ چلیں بیچنے پہ آمادہ تو ہوا؟ پوچھا کیا مول لوگے، قیمت کیا لوگے؟ اب بلال حبشی جو ہیں ان جیسا غلام 200 دینار میں مل جاتا تھا، جوان قوی مگر شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے نا، افریقی تھے آپ، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، ناک چوڑا ہے اور رنگ کالا ہے۔ آپ حبشہ افریقہ کے اندر آج بھی علاقہ موجود ہے اور وہ قبیلہ آج بھی موجود ہے جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ افریقہ کے لوگ آج بھی آپ دیکھیں تو زیادہ حسن و جمال والے نہیں ہیں۔ جو ایسا غلام تھا نا اس کا مول کم تھا، قیمت کم تھی، اور جو ہو خوبصورت، رنگ و سفید، ویسے بھی مضبوط جسم، اس کی قیمت ڈبل۔ اب بلال حبشی جیسے غلام مارکیٹ میں عام ملتے تھے 200 درہم میں۔ امیہ کہتا ہے یہ میرا غلام بڑا کام کرنے والا ہے۔ اب ظاہری بات ہے افریقہ کے سارے ہی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، آج بھی اگر دیکھیں تو وہ بڑے سخت جسم کے ہیں، سخت مزاج کے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں اس کا 400 دینار لوں گا اور خالی 400 دینار نہیں لوں گا، اس کے بدلے میں ایک غلام بھی لوں گا، یعنی غلام کا تبادلہ کروں گا، 400 دینار بھی لوں گا۔ 400 دینار کتنا سونا بنا؟ تقریباً 150 تولے سے زیادہ بن جانا ہے۔ 160 تولے سونا بھی لوں گا اور بدلے میں غلام بھی لوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے غلاموں کی لسٹ سامنے رکھی، فرمایا کون سا لوگے؟ آپ کا جو سب سے خوبصورت غلام تھا نا، آپ کے پاس بھی نوکر کافی، چونکہ آپ تاجر تھے، کئی 100 غلام آپ کے پاس تھے، تو کہنے لگا یہ جو فلاں ہے نا یہ لوں گا، وہ ہے بھی بڑا قوی، بڑا خوبصورت، رنگ سفید۔ آپ نے کہا 400 دینار بھی لے لو، غلام بھی لے لو، بلال دے دو، مجھے سودا قبول ہے۔ آپ نے غلام دیا، بلال حبشی کو لیا، 400 دینار دیے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں کوئی ایک بندہ ملا، کہنے لگا ابو بکر، وہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ابو بکر تو بڑا سمجھدار ہے مگر آج تو نے سودا عجیب کی ہے، سمجھ سے بالغ، بھئی یہ جو غلام لے کے آ رہا ہے اس سے ڈبل قیمت کا غلام بھی دے دیا اور ڈبل قیمت بھی دے دی، تجھے کون عقل والا کہے گا؟ سنیے رسول اللہ کے عاشق کا جواب۔ سیدنا ابو بکر صدیق بولے، کہنے لگے میں تو خوش ہوں کہ امیہ بیچنے پہ آمادہ ہو گیا، اگر امیہ اس کے بدلے میں مجھے کہتا کہ ابو بکر تو میرا غلام بن جا، میں امیہ کا غلام بن جاتا، بلال کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، کیونکہ میرے نبی نے آج بلال کے متعلق کہا ہے میرا بلال۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے اور لا کے، اب چونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، خرید کے لائے ہیں، تو رسول اللہ کے سامنے پیش کر کے نا عرض کی آقا میں اللہ اور آپ کی رضا کے لیے بلال کو آج سے آزاد کرتا ہوں، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ تب سے پھر بلال حبشی نے نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑا، پھر آپ کی خدمت میں رہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے ہجرت کی، قرآن ان کے متعلق کہتا ہے والسابقون الاولون، وہ جو پہلے تھے، پہلے
جو سابقہ تھے، جو اول تھے ایمان لانے میں، جنہوں نے کافروں کے زیادہ ظلم و ستم برداشت کیے، فرمایا وہ سب سے فضیلت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا من المہاجرین، اب مکہ کے سارے جو صحابہ ہیں ان سب پہ کافروں نے ظلم کیا نہیں، ظلم ان پہ ہوا جو سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام آپ کی مراد ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو اللہ سے رسول اللہ نے مانگ کے لیا۔ 1,00,000 کئی ہزار صحابہ ہیں، کسی کو میرے نبی نے دوسرے کو نہیں مانگا، واحد سیدنا عمر فاروق ہیں جن کو میرے نبی نے دعا کی یا اللہ عمر دے دے۔ دیکھیے سیدنا عمر فاروق کا کیسا نصیب ہے۔ اور آپ کو کیوں مانگا کہ یہ ظلم و ستم کی کئی داستان ہیں، جن میں ایک داستان میں نے ابھی بلال حبشی کی سنائی۔ اس طرح میرے کریم آقا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمیر، جن کے والد کا نام ہے یاسر، عمیر بن یاسر، دونوں مسلمان، اور حضرت عمر پہلے کلمہ پڑھا مگر گھرانہ غریب تھا، غریب گھرانے سے تعلق تھا، رہنے والے مکہ کے ہیں مکہ کے رہنے والے، مگر ذرا کمزور مالی حالت کے مالک ہیں۔ گھر جا کے والدہ اور والد کو تبلیغ کی، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ کافروں کو پتہ چلا، انہیں بڑا غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ برادری ہماری ہے تو یہ ہیں بھی غریب، تو انہوں نے کیا کیا ہے، محمد کو جا کے مان لیا، جب ہم امیروں نے نہیں مانا تو انہوں نے کیوں مانا ہے۔ بلا لیا ان کو بلا کے حضرت یاسر سے کہنے لگے، اور ان کی بیوی کو بھی بلا لیا۔ حضرت عمار کی عمر اس وقت تھی کوئی 18 19 20 سال۔ آپ کو جب آپ بھی کھڑے ہیں تو حضرت یاسر سے کہنے لگے کہ اس بت کو سجدہ کر، یعنی اسلام چھوڑ اور دوبارہ بت پرستی پہ آ جا۔ حضرت یاسر نے کہا بھی میں تو بت کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں ان بتوں کو خدا مانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو اس اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مان لیا ہے جو کائنات کا مالک ہے، تو میں تو نہیں مانتا۔ ان کافروں نے، جس میں ابو جال بھی، ابو لہب بھی، امیہ، شیبہ، عتبہ، یہ سارے سردار موجود تھے، انہوں نے سزا کیا تجویز کی، ذرا غور کیجئے، اتنی دردناک سزا شاید آج بھی کسی کو کوئی نہ دے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹانگ کو بھی رسی باندھو، اس ٹانگ کو بھی رسی باندھو، ایک گھوڑا عربی نسل کا ادھر کھڑا کرو، ایک رسی سے باندھ دو، ایک گھوڑا ادھر کھڑا کرو، ایک رسی سے باندھ دو، اور مخالف سمتوں میں گھوڑے دوڑاؤ۔ جب گھوڑے مخالف سمتوں میں دوڑائے گئے تو یہاں سے پورا جسم حضرت یاسر کا دو ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ پہلے شہید ہیں مسلمانوں میں، اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے کہ کتنا ظلم صحابہ پہ، رسول اللہ کے ساتھیوں پہ کتنا ظلم، مگر ان کی استقامت دیکھیے، انہوں نے کلمہ چھوڑا نہیں۔ حضرت یاسر کی جب شہادت ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عمار کی والدہ بھاگ کے آگے آئی۔ ایک کافر کے ہاتھ میں برچھا تھا، برچھا سمجھتے ہیں، لوہے کی لمبی سلاخ جس کے آگے پھالا ہو، اسے برچھا کہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں برچھا تھا، اس نے ایسے سینے میں مارا، جگر کے آر پار ہو گیا، جگر پھٹ گیا، دونوں وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار دیکھتے رہ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں مگر کوئی پرسانی حال نہیں، کوئی اس خون کا حساب دینے والا نہیں، کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں جا کے کیس کرے، کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں جا کے وہ رپٹ درج کرائیں۔ آج تو پولیس کے ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، مگر وہ ایسا نظام جس میں کوئی سنوائی نہیں غریب کی، دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ قرآن ایسا ہی نہیں کہتا کہ والسابقون الاولون، یہ سب سے بلند درجے والے، ان کا درجہ صحابہ میں سب سے بلند ہے، من المہاجرین۔ اب یہ جب اس طرح کے واقعات ہوئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم حد سے بڑھ رہا ہے، تو سیدنا عمر فاروق کو مانگا۔ کیوں مانگا؟ کہ سیدنا عمر فاروق کا مکہ پورے کے اندر آپ کا بڑا دبدبہ تھا، آپ کے سامنے 10 بندے بھی اگر تلواریں لے کے آتے تو آپ اکیلے ان 10 سے مقابلہ کرتے اور جیت جاتے۔
سیدنا عمر فاروق سے لوگ ڈرتے تھے، آپ بڑے لمبے قد کے اور قوی جسم کے مالک تھے، کوئی آپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، بڑے بڑے سردار بھی آپ سے ڈرتے تھے بھی عمر سے لڑائی نہ لینا، پنگا نہ لینا، یہ تو پکڑ کے 2 منٹ میں مروڑ دے گا، بڑے قوی جسم کے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عمر دے دے۔ یہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے، یہ شہادتیں دیکھ کے، یہ ظلم و ستم دیکھ کے جب دعا فرمائی، اسی رات اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا۔ دن چڑھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کافروں کی ہمت نہیں پڑی کہ کسی مسلمان پہ اس طرح کا ظلم کریں۔ اب اس کے بعد بھی مکہ میں لوگ مسلمان ہوئے، اب وہ اس ظلم میں نہیں آئے، اس لیے ان کا درجہ اولین کے بعد، سابقین جو پہلے ہیں ان کے بعد رکھا گیا۔ فرمایا والمہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی، اب یہ درجہ بندی بیان ہو رہی ہے، والانصار، جنہوں نے استقبال کیا جو مدینہ میں رہنے والے تھے، فرمایا یہ سارے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ تمام صحابہ کے متعلق والذین اتبعوہم، فرمایا جنہوں نے اتباع کی رسول اللہ کی، رضی اللہ عنہم، یہ سارے وہ ہیں جن پہ اللہ راضی ہے۔ ذرا بلند آواز میں بولیے اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، حق چاہ۔ اب آپ اس جملے پہ ذرا توجہ نہیں کر سکے، اور یہ اگر علماء بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ بندہ پکا جنتی ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہے اس کا مقصد ہی اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور آج مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.5 ارب کے قریب ہے۔ کتنی ہے؟ پوری دنیا میں کوئی 52 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، اور ان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کی تعداد 1.5 ارب کے قریب ہے۔ کسی ایک کے متعلق بھی مجھے بتائیں اللہ نے کہا ہو کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ کئیوں سے راضی ہوگا مگر اعلان نہیں کیا، فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کو جنت کی ٹکٹ ملے گی، جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو جہنم کی سزا دی جائے گی۔ بڑے ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے، مگر دنیا کی زندگی میں سند نہیں ملی۔ میرے نبی کے ساتھی کتنے قسمت والے، کتنے بلند شان والے کہ سب کے متعلق اللہ نے قرآن میں سند عطا فرما دی، رسول اللہ کے جتنے ساتھی ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ اب یاد رکھیے، صحابہ سارے ہی عظمت والے، مگر عظمت میں فرق ہے۔ جس طرح انبیاء سارے شان والے، ایک بھی نبی ایسا نہیں جو شان کا مالک نہ ہو۔ نبوت میں سارے برابر ہیں، شان میں برابر۔ ایک کا شان اللہ نے بلند کیا، دوسرے کا اس سے بلند، تیسرے کا اس سے بلند، چوتھے کا اس سے بلند۔ اور اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ میرے رسول ہیں اور میں نے ان کو فضیلتیں دی ہیں، بعض پہ بعض کو زیادہ فضیلت دی ہے، یعنی فضیلت والے سارے ہیں مگر بعض سے فضیلت میں بعض بلند ہیں، بلند فضیلت والے ہیں بعینہ۔ صحابہ سارے شان والے، صحابہ سارے ہی اللہ کی رضا والے، صحابہ سارے ہی عظمت والے، مگر عظمت ملنے میں برابر ہیں، عظمت میں برابر نہیں ہے، کئیوں سے کئی زیادہ عظمت والے ہیں۔ اور یہ قرآن خود، یہ جو میں نے ابھی لسٹ بیان کی والسابقون الاولون، اس میں وہ ساری درجہ بندی بیان کی گئی ہے۔ اب صحابہ کو شان کس نے دی؟ اونچی بولیے، ذرا مل کے بولیے، صحابہ کو شان کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہمیشہ شان وہ دیتا ہے جو جس کو شان مل رہی ہو اس سے بلند درجے پہ ہو۔ بے شک۔ نچلے درجے والا شان دے سکتا، اختیار دے سکتا۔ میں مثال دے دوں، ابھی یہاں پہ یہ آپ کا علاقہ جو ہے کون سا تھانہ ہے؟ تھانہ نشتر ٹاؤن ہے۔ اب تھانے کے اندر صفائی بھی ہوں گے، حوالدار بھی ہوں گے،
ASI بھی ہوں گے، انسپیکٹر بھی ہوں گے، سب انسپیکٹر بھی ہوں گے، SHO صاحب بھی ہوں گے، SHO انچارج ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے عہدیدار تھانے میں موجود ہیں، سارے ہیں پولیس والے، سارے عہدیدار موجود ہیں۔ ان کی تعیناتی SSP کرے گا یا صفائی کرے گا؟ ذرا مل کے بولیے۔ تعیناتی وہ کرے گا جو ان سے رتبے میں بلند ہے۔ تعیناتی کون کرے گا؟ ان کی ڈیوٹی کون لگائے گا؟ درجہ بندی کون کرے گا؟ کون کہے گا یہ صفائی ہے، یہ جناب حوالدار ہے، یہ ASI ہے، یہ سب انسپیکٹر ہے، یہ انسپیکٹر ہے؟ یہ درجہ بندی کون کرے گا؟ جو ان سے بلند ہے، جو ان سے عہدے میں، رتبے میں، شان میں، عزت میں، مقام میں بڑا ہے۔ اب پوری امت جو قیامت تک آ چکی یا آنی ہے، ان میں سب سے بلند شان والی جماعت تو صحابہ کی ہے۔ تو صحابہ کی درجہ بندی صحابہ کے بعد والا نہیں کر سکتا، وہ کرے گا جو صحابہ میں شان سے بلند ہے، جو صحابہ سے شان میں عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ تو صحابہ سے شان میں عرفہ رسول اللہ ہے یا اللہ ہے؟ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب صحابہ کی درجہ بندی، آج اگر کوئی بندہ یہ کہے فلاں صحابی کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا، اسے بولو بے وقوف، تجھے کس نے اختیار دیا اتنی بات کرنے کا؟ تیرے پاس کیا اختیار ہے؟ صحابہ کی درجہ بندی وہ کرے گا جو صحابہ سے شان میں اوپر ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دوں، ادھر ایک آپ کے محلے کے اندر آگے ایک کوئی مصلی بیٹھا ہو، چرس پینے والا، نشے کی حالت میں ہو، اور وہ کہے میں نے عمران خان سے اوپر فلاں کو وزیر اعظم لگا دیا ہے، اس کی بات میں کوئی صداقت ہے؟ بھئی وزیر اعظم سے جو اوپر ہے نا، وہ وزیر اعظم کا تغیر و تبدل کر سکتا ہے، نیچے والا نہیں کر سکتا۔ یا وہ کہے جی کابینہ میں فلاں وزیر میں نے بنایا ہے، وہ کہے جی میں آج نواز شریف کو وزیر اعظم بناتا ہوں، اس کے بنانے سے بن جائے گا؟ لوگ ہنسیں گے اور کہیں گے پاگل ہے، اور تینوں کنے اختیار دیتا ہے؟ جنہ کو اختیار ہے انہاں فیصلے کرنے میں، تیرے کو اختیار ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے صحابہ میں یہ پہلے نمبر پہ، یہ دوسرے نمبر پہ، اسے پوچھو پاگل عقل کے اندر تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا تو صحابہ سے فائق ہے؟ تو صحابہ سے بلند ہے؟ تیرا شان صحابہ سے اونچا ہے؟ تو صحابہ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ان کی درجہ بندی کا فیصلہ ان سے جو بلند ہے وہ کریں گے۔ ان سے بلند کون ہے؟ رسول اللہ ہے، ان سے بلند اللہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور دیکھیے، اگر تو کوئی کم عقلی کی وجہ سے ایسی بات کرتا ہے تو وہ پاگل ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے ایسی بات کرے کہ نہیں جی اس کا نمبر اوپر ہے، اس کا نیچے ہے، اس کو بولو پاگل تجھے اختیار کس نے دیا ہے؟ تو پھر وہ جان بوجھ کے اگر کر رہا ہے تو وہ سریعاً اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی گناہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف عمل کرنے والا، بات کرنے والا، عقیدہ رکھنے والا کبھی جنت نہیں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کی درجہ بندی کا اختیار ہمیں نہیں ہے، اور جنہیں اختیار ہے، آئیے ذرا توجہ کیجیے، میں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ درجہ بندی فرمائی، اور جب درجہ بندی فرمائی تو ساتھ ہی فرمایا یہ حکم میرا نہیں ہے، ادھر سے آیا ہے۔ اونچی بولیے فرمایا، اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، سورہ نجم اٹھا کے دیکھیے، پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اونچی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو میں کہتا ہوں وہ بولتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلنے والا ہر جملہ
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ میرا آرڈر ہے. یہ کس کا آرڈر ہے؟ یہ میرا آرڈر ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں بلاتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ یہ بولتا ہے. جب قرآن میں اتنا واضح اعلان کر دیا تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر نکلنے والا زبان سے جملہ من جانب اللہ ہے. وہ اللہ کا آرڈر ہے، وہ کائنات کے مالک کا حکم ہے. تو آئیے ذرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پہ علیم ہے. اب یہ جملہ آپ ذرا غور کیجئے، میں نے کیا بولا ہے؟ ہم پہ بیماری آتی ہے ہماری مرضی سے نہیں، نبی علیہ السلام پہ بیماری بھی آئی ہے تو آپ کی مرضی سے آئی ہے. ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف فرمائے. یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. دروازہ کھٹکا، پاس خاتون جنت ہے، میرے کریم آقا کی لاڈلی صاحبزادی، سب سے چھوٹی صاحبزادی. دروازے پہ جا کے پوچھتی ہیں کون ہے؟ دروازہ ناک ہوا نا، کسی نے کھٹکھٹایا، دستک دی، اماں جی اندر ہے، پردہ ہے، آپ نے دروازہ نہیں کھولا، پوچھا کون ہے؟ بولنے والا کہتا ہے گاؤں سے آیا ہوں، عرابی ہوں. عرابی کہتے تھے گاؤں میں رہنے والوں کو، گاؤں سے آیا ہوں. کیا کام ہے؟ رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں. اماں جی نے کہا ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا. وہ چلا گیا. دوسرا دن ہوا، پھر وہی وقت، پھر اماں جی تشریف لے کے گئی. اندر سے ہی پوچھا کون ہے؟ کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہوں، عرابی ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں. کدھر آئے ہو؟ رسول اللہ سے ملنا ہے. فرمایا آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا. پھر چلا گیا. تیسرا دن ہوا، پھر اماں جی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا 2 دن سے آ رہا ہوں، آج پھر آیا ہوں، آپ نے کہا تھا کل آنا. عرابی ہوں، گاؤں سے آیا ہوں. کیسے آئے ہو؟ رسول اللہ سے ملنا ہے. ابھی اماں جی جواب دینے لگی تھی، نبی علیہ السلام آپ بستر پہ لیٹے ہوئے، آنکھ کھولی. فرمایا بیٹی اس کو آنے دو، بیٹی اس کو آنے کی اجازت دے دو. یہ عرابی نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ اللہ کے حکم سے آئے. جس کے پاس اسرائیل بھی اجازت کے بغیر نہ آئے، اس کے پاس بیماری کیسے اجازت کے بغیر آ سکتی ہے؟ اسرائیل بڑا ہے یا بیماری بڑی ہے؟ نبی علیہ السلام اگر آپ علیم ہوئے یہ بھی اختیاری ہے، آپ اس لیے ہوئے. فرمایا میری سنت بن جائے، میرے امتی بیمار ہو پھر اللہ کے پاس چلے جائیں، یہ موت ان کے لیے اچھی موت ہے. کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اسے توبہ کرنے کا خیال آ جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے. اچانک موت سے میرے نبی نے پناہ مانگی. یہ ہماری تعلیم کے لیے، آپ کے چاہنے سے آپ پہ علالت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علالت کے دوران بھی جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ اذان ہوتی ہے مسجد نبوی شریف میں، صحابہ صفیں باندھ کے بیٹھتے ہیں. میرے کریم آقا اپنے حجرہ پاک سے نکلتے ہیں، جا کے جماعت کراتے ہیں اور پھر واپس حجرہ میں آ جاتے ہیں. کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا. پھر آپ پہ اختیاری اور نکاہت آئی، کمزوری آئی. جب آئی اذان ہوئی ہے، صحابہ صفیں باندھ کے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمزوری کی حالت میں اپنے بستر پہ تشریف فرمائے. سیدنا بلال حبشی نے عرض کی، اور مولا علی بھی قریب ہے کیونکہ داماد ہیں، گھر کے فرد ہیں، دونوں قریب ہے خدمت میں. بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ کافی دیر سے اذان ہو چکی ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، سارے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور جماعت فرمائیں. نبی علیہ السلام آپ نے آنکھیں کھولی، بلال حبشی کی بات سنی، فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو بلاؤ ذرا میرے پاس.
سیدنا ابو بکر صدیق بھی پہلی صف میں بیٹھے تھے، مسجد کے اندر حاضر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، بعد والے بھی موجود ہیں، احد والے بھی موجود ہیں، بدر والے بھی موجود ہیں۔ مسجد پوری بھری ہوئی ہے، صفیں بن گئی ہیں، رسول اللہ کا کافی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر کو بلاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو پیغام دیا گیا، آئے۔ فرمایا ابو بکر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، جاؤ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، جماعت کراؤ۔ یہ صرف آج کی امامت نہ سمجھنا، یہ کوئی مصلی عام مصلی نہیں ہے، یہ مصلی ہے اللہ کے نبی کا، اور اس پہ اللہ کے نبی کے علاوہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا کھڑا ہو سکتا، اور آپ خالی اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اس وقت جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے سربراہ بھی ہیں، آپ بادشاہ بھی ہیں، آپ اس مملکت کے ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں۔ کم نبی ہیں جن کو بادشاہت بھی اللہ نے عطا فرمائی، میرے نبی ان میں ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، اور یہ بادشاہ کی سیٹ ہے، یہ مصلی نہ سمجھ لینا، یہ ایسا ہی نہ سمجھنا جیسے مسجد میں امام صاحب کھڑے ہیں، وہ نہیں ہے تو کوئی دوسرا کھڑا ہو کے تو نماز کرا دے گا۔ اس مصلی کے حقوق ہیں، اس مصلی پہ کھڑے ہونے کے ایٹیکیٹ ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں کسی کی جرت نہیں ہے اس مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ مصلی اس نبی کا مصلی ہے جو محبوب رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول یا رسول۔ فرمایا ابو بکر میرے مصلی پہ میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر بڑے بڑے صحابہ کی جرت نہیں ہے کہ اس مصلی پہ قدم بھی رکھے۔ مولا علی بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، عمر فاروق بھی موجود ہے، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہے کسی کی جرت اس مصلی پہ کھڑا ہو؟ یہ مصلی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی سربراہی کا یہ جگہ ہے، جو یہاں پہ کھڑا ہوگا وہ سربراہ ہوتا ہے۔ فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے حکم کو پا کے کھڑے ہو گئے، جماعت کرا دی۔ اگلی نماز کی باری آئی، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز کرائے۔ اب سارے صحابہ موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہے، مولا علی موجود ہے۔ چاہیے تھا نا نبی علیہ السلام فرماتے چلو بھی ایک ابو بکر نے پڑھائی ہے، دوسری عمر پڑھا لے، چلو علی میرا بڑا قریبی ہے ایک علی پڑھا لے۔ ہم مولا علی کی عظمت کے بھی قائل ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی کو کوئی درجہ دیں تو مولا علی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ 17 نمازیں، کتنی؟ 17 نمازیں کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہیں؟ 3.5 دن میں۔ ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ دوسرے دن میں، تیسرے دن میں، چوتھے دن کی 2۔ 4 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب بھی نماز کا وقت آیا فرمایا ابو بکر سے کہو جماعت کرائے۔ اچھا مولا علی بھی موجود ہے اور گھر کے اندر ہے، رسول اللہ کے داماد ہیں، حسن و حسین کے ابا جان ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی میرا ویر ہے۔ اس میں ہمیں الحمدللہ مولا علی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مولا علی موجود ہے، کیا مولا علی نے رسول اللہ گھر کے اندر موجود ہیں، گھر کے فرد ہیں، کہہ سکتے تھے نا آقا مصلی تے کھلون دا مینوں کبو؟ کیا مولا علی نے ایک مرتبہ بھی رسول اللہ سے یہ بات کہی ہے؟ نہیں کہی۔ مولا علی نے ایک مرتبہ، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حدیثیں پڑھ کے دیکھو، میرا چیلنج ہے کہ مولا علی نے ایک مرتبہ وہ شکوہ کیا ہو یا رسول اللہ اپنی تھا تے مینوں کھلا رہا، قریبی تو میں ہاں، قریبی داماد میں ہاں، اور اہل بیت شامل مینوں کیتا جے تے حسن و حسین میرے پتر نے،
تے مسلے تے مینوں کہو نا میں کھلاواں تے جے مولا علی نے خواہش نہیں کیتی تے تینوں اج کی تکلیف ہوئی ہے علی دا پہلا نمبر ہے اوے نمبر دینا اللہ تے اللہ دے رسول نے اللہ تے اللہ دے رسول نمبر پہلا ابو بکر نو دے رہے نے علی تصدیق کر رہے نے اور اس بات تے خوش نے اینوں کہندے نے مدعی سست تے گواہ چست تے جے میں ایک اور گل کراں اگر میں ایک اور بات کروں تو غلط نہ ہوگی ذات دی کوڑ کلی چھتیرہ نو جپے سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کتنے سال رہی 2.25 سال کتنے سال بولو اس کے بعد خلافت کی منصب ذمہ داری آئی سیدنا عمر فاروق پہ کتنے سال رہی 11 سال کتنے اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری آئی سیدنا عثمان غنی پہ کتنے سال رہی بولو 11 سال 11 اور 11 22 اور 2 24 پھر خلافت کی ذمہ داری آئی مولا علی پہ کتنے سال رہی 6 سال کتنے ہو گئے 30 سال 30 سالوں میں ایک جملہ مولا علی کا کوئی مائیکل آل کوڈ کرے مولا علی نے کہا ہو حق پہلا تے میرا سی نہیں سمجھے اور جن کے تم چہتے بنتے ہو وہ تو کہہ ہی نہیں رہے حق میرا پہلا وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہے مدعی سست گواہ چست نو جی فلانا پہلا میں کہا تو ماما لگنا تینوں کنے اختیار دیتا پہلے تجھے تجھے دا تو تعین کر اینا دا تعین کرنا ہے انہیں اینا دا تعین کرن دا اختیار تے صحابہ کو بھی نہیں ہے صحابہ ہونے میں سارے برابر ہیں یہ تعین نہیں کر سکتے تعین ہونا اس ذات دے بندے اور اعلان ہونا رسول اللہ دی زبان کو میں کہا 30 سالہ جو مولا علی کیا ہوئے میرا حق پہلا سے 30 سال تو بعد مزید 20 سال تک دونوں شہزادے زندہ رہے اس تو بعد تقریباً امام حسن کچھ سال بعد اور امام حسین 20 سال بعد انہاں دوواں دا کوئی قول ہی بخا دیو انہاں آکھیا ہوئے حق تے ساڈے ابے دا پہلا سی اج لوگی کہندے نے وہ میرے باپ کا حق تھا وہ ایم پی اے بنتا وہ ایم این اے بنتا وہ کونسلر بنتا وہ الیکشن لڑتا وہ چیئرمین بنتا لوگ کہتے ہیں نا جن کا خیال ہوتا جن کی رائے ہوتی ہے اس خاندان سے تو پوچھو ان میں کسی نے کہا ہو کہ ہمارا پہلا رائٹ ہے جب وہ راضی ہے اور وہ صدیق اکبر کی عظمت کے قائل ہے آخری بات یہ موضوع تو بڑا طویل ہے یہ موضوع تو میں ساری رات بھی بیان کرتا رہوں تو ختم نہ ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کو 5 مہینے ہوئے ہیں کتنے مہینے اماں جی بیمار ہو گئی رسول اللہ کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ علیل ہو گئی آپ کی تیمارداری 15 سے 20 دن تک جس خاتون نے کی وہ خاتون سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں ان کا نام ہے اسما بنت امیس کس کی بیوی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کی نہیں جی وہ تو لڑے تھے انہوں نے ظلم کیا تھا میں کہ جو ظلم کیتا سی تو ان دی بیوی نو گھر کیوں بڑھن دیتا اماں جی نے تیری گل جھوٹھی ہے تاریخ کدی جھوٹھی ہو سکتی میرا کوئی دشمن ہو میرے پہ کسی نے زیادتی کی ہو میں اس کے کسی گھر کے فرد کو اپنے گھر میں آنے دوں گا بولیے نہیں آنے دوں گا آگے سنیے 3 رمضان المبارک اسی سال 12 ربیع الاول کو رسول اللہ نے وصال فرمایا 5 مہینے اور 23 دن کے بعد 5.25 مہینے کے بعد آپ کی لاڈلی صاحبزادی چوتھی صاحبزادی جو رسول اللہ کے وصال کے وقت اکیلی حیات تھی 3 صاحبزادیاں پہلے وصال کر چکی ہیں 5.25 مہینے بعد آپ کا وصال ہوا کس کا وصال ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کیا نام ہے
جناب سیدہ ظاہرہ، نام کیا ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جنازے کا وقت ہوا، مولا علی صدیق اکبر کے پاس گئے، فرمایا ابو بکر، رسول اللہ کے بعد صحابہ میں سب سے افضل آپ ہیں، نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، آپ پڑھائیں گے؟ اماں جی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ یہ لڑائی ہے یا محبت ہے؟ بولو۔ اور جو لڑائی ہوندی تے جنازے دے وچ اگلے شامل نہیں ہون دیندے، اگلے پورے تو اٹھا دیندے نے، کرو کٹ دیندے نے، نکل جاؤ اے میت والے دن، کیوں آیا ہے؟ تیری ساڈی بول چال نہیں۔ کیا مولا علی میں غیرت نہیں تھی؟ تسی تے کٹ دیندے ہو، تو مولا علی کیوں نہیں صدیق نو کڈیا؟ انہاں جا کے کیوں کہ ابو بکر جنازہ تو پڑھائے گا؟ پتہ لگا تو جھوٹا ہے، انہاں دی محبت سی، تو دغا باز ہے، انہاں دا کوئی جھگڑا نہیں سی۔ مولا علی نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی نہیں کیا کہ خلافت تے پہلا حق میرا سی۔ جا ہے تے کوئی مولا علی دا قول، آپ دا کوئی قول، جا میں نو کوڈ کر، میں تیری گل مان لانگا۔ جے مولا علی نے دعویٰ نہیں کیتا، امام حسن نے دعویٰ نہیں کیتا، امام حسین نے دعویٰ نہیں کیتا، تو آج امت نو لڑا نا۔ جنہ دا ادب تے حیا مولا علی بھی کر دے رہے، تیرے تے بھی لازم ہے انہ دا ادب بھی کر، حیا بھی کر۔ اللہ یا رسول یا غوث دوستان عزیز، اللہ، یہ موضوع بڑا طویل ہے، تمام صحابہ کا بھی اس بات پہ اجماع ہے۔ اجماع کہتے ہیں سارے متفق ہیں، سارے، کسی ایک صحابی کا اختلاف نہیں ہے۔ 1 لاکھ کئی ہزار صحابی ہیں، کسی ایک صحابی کا اختلاف دکھا دیں، اس نے کہا ہو کہ ابو بکر کو خلافت کا پہلا حق نہیں تھا، کس کی جرت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے بولے۔ ان کو پہلا نمبر کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور اعلان کس نے کیا؟ رسول اللہ نے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، اور یہ تمام ائمہ محدثین کا قول ہے، عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میرے پاس وقت نہیں، دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں رشتہ داریاں بیان کرتا۔ مولا علی نے تو کئی رشتے صدیق اکبر کے گھر سے لیے ہیں، کئی رشتے اس گھر سے لیے ہیں، بلکہ اہل بیت کی رشتہ داری زیادہ تر صدیق اکبر کے خاندان سے۔ آپس میں رشتہ داریاں لیاں دتیاں نے، اسی پنجابی جانے نا لیاں دتیاں، انہاں تے لیاں دتیاں نے، تو کدھر لگا پھرنا ہے؟ مولا علی نے اپنے پتر دا نام رکھے ابو بکر، پتر دا نام۔ اور یہ کربلا میں امام علی مقام کے 7 شہید ہوئے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے تم؟ کیا وہ مولا علی کا خون نہیں ہے؟ غازی عباس کا نام لیتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں غازی عباس سے۔ امام حسین کا نام لیتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تو ابو بکر بھی تو علی کا خون ہے، کیوں نہیں نام لیتے؟ اور مولا علی کے ایک بیٹے کربلا میں شہید ہوئے جن کا نام ہے عمر، ایک بیٹے شہید ہوئے جن کا نام ہے عثمان، اور مولا علی نے اپنے 18 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا نام عثمان رکھا ہے، عثمان اکبر اور عثمان اصغر، بڑا عثمان اور چھوٹا عثمان۔ یہ تاریخ کیوں نہیں بتائی جاتی اور تم کیسے چھپاؤ گے یہ تاریخ؟ کبھی تاریخ کوئی جھٹلا سکتا؟ اگر مولا علی کو ان سے رنج ہوتا، ناراض ہوتے، پتر دا نا کدی ابو بکر نہ رکھ دے، پتر دا نا کدی عمر نہ رکھ دے، پتر دا نا کدی عثمان نہ رکھ دے۔ اور پیڑیا مولا علی نے تے فیصلے کر کے دس چھڑے ہے کہ علی بھی انہاں نال پیار کردا ہے، اے علی دے وڈے ویر نے، اے نبی دے مشیر نے، انہاں دا نمبر نبی نے پہلے لایا ہے، علی بھی نبی دے فیصلے تے راضی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔